السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان انوار الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 42۔ میرے ساتھ موجود ہیں ناظم صاحب، جو رئیس ڈیلیوری بوائے جن کا مرڈر ہو گیا کچھ دن پہلے، کیس ان کا پروسیڈنگ میں ہے، کیا معاملہ ہے، ان سے بات کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ رئیس کے کیا لگتے ہیں؟ بھتیجا ہوں میں ان کا۔ بھتیجے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک کیا معاملات ہیں، دنیا نے دیکھا اس معاملے کو، اس قتل کو، کہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اوورآل لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اب تک کہاں تک پہنچا ہے اور کیا جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی کنڈیشن ہے اس وقت؟ سر جو ہمارے ملزم ہیں نا اس ٹائم جوڈیشل ہو کے جیل جا چکے ہیں، تو ابھی تک کیس ہمارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے نا کیس کو بڑے مضبوطی اچھی طرح سے چلا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے انشاءاللہ ہم اسے پھانسی کے پھندے تک پہنچائیں گے۔ اور کافی جگہوں پہ یہ چیز بھی آئی کہ جی آپ نے صلح کر لی ہے، معاف کر دی ہے، ایسا ہو گیا، یہ سب کچھ بالکل جھوٹ ہے، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ جوڈیشل ہونے تک جو کیس آپ کا چلا ہے اس کے اندر آپ کو کیا کیا مسائل درکار آئے ہیں، کیا کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے کیس کے اندر مزید آپ کو کچھ پریشانیاں سامنے آئیں گی یا ابھی جو ہے نا وہ معاملہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے جی، جوڈیشل ہونے سے پہلے تک ہمیں کیس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے کسی نے کہنا پولیس والے ہیں، جب ہم نے جانا ان کے پاس، ہم نے 3 بندے نامزد کروائے تھے، فرحان، ارغمان اور آمنہ خاتون جو ہے، ان تینوں کو۔ ان میں سے پولیس والے جو ہیں ایک ارغمان کو سکپ کر دیتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ مکان کون ہے؟ یہ ملزم فرحان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے 3 بندے نامزد کروائے تھے اور ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اسے کیوں چھوڑا ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اگر وہ بے گناہ تو ہمیں بتائیں وہ بے گناہ ہے، ہمیں نہیں اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اس کے بعد کافی ان کو اچھی سہولیات ملتی رہی ہے تھانے میں، روز کے روز کپڑے چینج کرنا، اچھا کھانا فراہم ہونا، وہ ایسے تھے جیسے وہ کسی پکنک پہ آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ان کو اتنا پروٹوکول ایک جیل کے اندر جو ہے نا پرووائڈ کیا جا رہا ہے؟ سر یہ چیز تو ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ انسان کو اچھی سہولت فراہم کس لیے کی جاتی ہے، کیوں ہوتی ہے، کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم مظلوم ہیں، ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کافی حد تک اچھا کیس چلایا ہے، ہم جیسے وہ کہتے رہے ہم ویسے کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی اگر آپ یہ چیز پوچھتے ہیں کہ وہ یہ کیوں تھا، وہ ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے، ایسی اچھی سہولت فراہم کیوں کی جاتی ہے۔ ناظرین، ہم پاکستان کے جتنے بھی اس وقت عوام ہیں نا وہ اس بات سے واقف ہیں اور باقاعدہ مبتلا بھی ہیں ان چیزوں کے اندر کہ جو مظلوم ہوتا ہے نا اس کو اور دبایا جاتا ہے، اس کو اور مارا جاتا ہے، اور اس وقت یہ مقتول کے وارثین ہیں اور پریشان ہیں بہت سارے معاملات کو لے کے۔ اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل ہو گئی ہے اور آگے آپ ان کو پھانسی کے پھندے تک لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ابھی تک جو قاتل ہیں ان کے گھرانے میں سے یا کوئی ارد گرد کے لوگوں میں سے کسی نے اب تک اپروچ کیا ہے کہ آپ صلح کی طرف آ جائیں، آپ صلح کر لیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ خبریں چلا رہے ہیں جی آپ نے صلح کر لی؟ نہیں سر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے تک ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی آئے۔ ہمارا صلح کرنے والا کوئی سین نہیں ہے اور نہ ہم نے صلح کرنی ہے، اور ہم نے جو ہمارے ملزم ہیں انشاءاللہ ہمیں انہیں سزا دلوانی ہے۔ مقتول کے وارثین ہیں جو والد اور والدہ ہیں، کیا وہ مطلب ان کا بیک اپ سٹرونگ ہے، کافی اچھے، مطلب ان کا کمائی یا بزنس اچھا ہے، یا وہ دیت کی طرف آ سکتے ہیں آنے والے وقت میں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ جہاں تک بھی ہوا ہم اپنی جان لگائیں گے، مال سے، جان سے، جیسے بھی ہوا انشاءاللہ، اور لیکن ہم نے قانون کے مطابق انہیں سزا دلوانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیت کا کوئی آپشن نہیں ہے؟ اگر 5-10 کروڑ کی اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ دیت دے دیتے ہیں، آپ کا جو ہے نا وہ ایک بیٹا جو سہارا ہوتا ہے، کمائی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس نے جب تک زندہ رہنا تھا، ماں باپ کے لیے سہارا بننا تھا، بیک اپ دینا تھا پیسوں کا، دوسرے معاملات کا، تو اگر وہ بیک اپ دوسری طریقے سے جو اسلام نے ایک طریقہ رکھا ہے دیت کا، کیا اس آپشن کو لیا جا سکتا ہے؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں، 5-10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ ہو جائے، کیا وہ لے کے ہمارا وہ بچہ واپس آ سکتا ہے؟ وہ تو خیر واپس نہیں آ سکتا، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک آپشن دیا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو… نہیں، اگر آپ پیسوں کے میٹر پہ بات کرتے ہیں تو یہ آپ نہ کریں، اللہ پاک کی بڑی رحمت۔ اگر پیسوں پہ بات ہے نا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیسے کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ پیسے کام نہیں کرتے، کچھ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پیسے کام کرتے ہیں، لیکن آپ پیسوں پہ آ رہے ہیں تو پیسوں کی وہ میں اگر آپ بات، اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے، شکر ہے اللہ پاک کا۔
چلیں یہ چیز ہوگی. اس کے بعد میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو مقتول ہے اس کے جو والدہ ہے ان کی کیا کنڈیشن ہے. بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کافی بیمار ہوئی ہیں, اس کے بعد جس طرح جو ہے نا سوال ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں انٹرویوز وغیرہ کرتے ہیں, تو اب ان کی کیا کنڈیشن ہے, صحت کیسی ہے ان کی؟ سر صحت ان کی خراب ہے. والدہ جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہے, اور والد جو ہیں وہ انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے, وہ مریض ہیں, دونوں پیشنٹ ہیں. تو نہ تو وہ آج کل انٹرویو دے رہے ہیں, ان کی طبیعت ناسازی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اتنا بڑا صدمہ ہے, وہ پتہ نہیں کیسے برداشت کر رہے ہیں. اداروں سے کیا سوال کریں گے, اداروں سے کیا ریکویسٹ کریں گے کہ جو ادارے ابھی تک آپ کے کیس کے اندر جو ہے نا وہ مسائل کھڑے کر رہے تھے, اداروں میں کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں یا کسی کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ریفرنس آ جاتا ہے بیچ میں, تو ان سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے نا, اس کے مطابق جو ملزموں کو سزا بنتی ہے وہ انہیں دی جائے, اور بس ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف ملے. یہ تھا آج کا پروگرام. اور اسلام کے اندر قتل کا بدلہ یا تو قتل ہوتا ہے اور یا اس کی جو ہے نا دیت دی جاتی ہے. تو ان کا یہ جو ہے نا ڈیمانڈ ہے ہمارے اداروں سے, پولیس سے, عدلیہ سے, کہ ہمارا جو بچہ قتل کیا گیا ہے ہم اس کے بدلے میں قصاص ہی چاہتے ہیں. اور وہ قصاص عدالت دے سکتی ہے, ہمارے ادارے دے سکتے ہیں کہ اس شخص کو, اس عورت کو جنہوں نے مل کے اس شخص کو قتل کیا اور باقاعدہ اس کے بعد زندہ جلا دیا, اللہ کے علاوہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کو وہ زندہ جلا دے, اور بلکہ مرنے کے بعد جو ہے نا وہ صرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے. تو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.